کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اپنے والد سے قد میں چھوٹے تھے۔ ان کی جلد کا رنگ کالا تھا، ان کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ وہ ہلکی پوشاک پہنتے تھے اور اپنے لوگوں سے بھی ایسا کرنے کی امید رکھتے تھے۔ ان کو اکثر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھوڑ سواری کو بہت بڑا ہنر سمجھتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں پالکی پر چلنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطانز کورٹ میں بھی ملتی ہے، جسے ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی موت کے بعد ایک تاریخ دان کو دی تھی۔ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی آنکھوں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھیں اور داڑھی پوری طرح سے کٹی ہوئی تھی۔ وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم لندن میں ان کا ایک مجسمہ رکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے سبز پگڑی پہن رکھی ہے، جس میں ایک روبی اور موتیوں کا سر پیچ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ہرے رنگ کا جامہ پہن رکھا ہے، جس میں شیر کی دھاریوں جیسا کمر بند لگا ہوا ہے۔ ان کے بازو میں ایک بیلٹ ہے، جس میں لال میان کے اندر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ 14 فروری 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی نگرانی 21,000 فوجیوں نے ولور سے میسور کی طرف کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے پاس کرنل ویلسلی لی کی نگرانی میں 16,000 فوجیوں کا گروپ 21,000 فوجیوں کے گروپ میں آ ملا تھا۔ اس میں کنور کے پاس جنرل سٹیورٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا جتھا بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سب نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور ہسٹورین جیمز مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں، یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی حکومت پر انگریزوں نے 6 سال پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی، ان سے انہیں تقریباً 1 کروڑ سے تھوڑا کم سالانہ ملتا تھا، جبکہ بھارت میں اس وقت انگریزوں کو کل 90 لاکھ پاؤنڈ اسٹرلنگ یعنی 9 کروڑ روپے ملتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹم کے قلعے پر گھیرا ڈالا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے گولہ باری کر کے قلعے میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور ہسٹورین ایشر لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں، حالانکہ سوراخ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن جارج ہیرس نے اس کے اندر اپنے فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، ان کی رسد ختم ہو چکی تھی اور ان کی فوج قریب قریب بھوک کی شکار ہو رہی تھی۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم سے خود اقرار کیا کہ میرے تمبو پر تعینات انگریز سنگتری کھانے کی کمی اور تھکان سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر آپ اسے ذرا سا دھکا دیتے تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی، اس میں تقریباً 3,000 انگریز تھے، کھائیوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کے فوجیوں کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ جیسے ہی حملے کا وقت قریب آیا، ٹیپو سلطان سے دغا کرنے والے میر صادق نے ٹیپو کے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور ہسٹورین میر حسین علی خان کرمانی اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک بلس کے حوالے سے لکھتے ہیں، ٹیپو کے کمانڈر ندیم نے وتھن کا مدعا اٹھا دیا تھا، اس لیے قلعے کے سوراخ کے پاس ٹیپو کے فوجی پیچھے چلے گئے تھے۔ جب انگریزوں نے حملہ بولا تھا، اس دوران ٹیپو کے وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے مارے گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار سپاہیوں نے انگریزوں کی طرف سفید رومال لہرانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز سپاہی قلعے پر حملہ بول دیں گے۔ جیسے ہی یہ سگنل ملا، انگریز فوج نے ندی کے کنارے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز دور تھا۔ ندی تقریباً 280 گز چوڑی تھی، اس میں کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔ میجر الیگزینڈر ایلان اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف کیمپین ان میسور میں لکھتے ہیں، حالانکہ قلعے سے بڑھتے ہوئے انگریز سپاہیوں کو آسانی سے توپوں کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن تب بھی کھائیوں سے نکل کر کچھ سپاہیوں نے محض 7 منٹوں کے اندر توپ سے ہوئے قلعے میں سوراخ پر برٹش جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوراخ پر قبضہ کرنے کے بعد برٹش سپاہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بائیں طرف بڑھنے والے سپاہیوں کو ٹیپو کے کڑے سپاہیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی میں کالم کے لیڈر کرنل ڈان لپ کی کلائی پر تلوار کے گھاؤ سے بڑا وار ہو گیا۔ اس کے بعد ٹیپو کے سپاہیوں نے کالم کے سپاہیوں کا آگے بڑھنا روک دیا۔
ایسا اس لیے ہوا کیونکہ خود ٹیپو سلطان اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لڑائی میں کود پڑے۔ ڈان لپ کی جگہ لیفٹیننٹ فرکواٹر نے لے لی، لیکن وہ بھی جلد مار دیے گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے میں ہوئے سوراخ کو دیکھا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ محل چلے گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں، صبح سے ہی ان کے لوگوں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ آج کا دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اسی لیے شام تک ان کو اپنے سپاہیوں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اسی بات کو سن کر ٹیپو محل کے باہر کھڑے ہو گئے اور غریبوں کو پیسے بانٹنے لگے۔ چنا پٹنہ کے پجاری کو انہوں نے 1 ہاتھی، تل کا 1 بورا، 200 روپے دان دیے۔ دوسرے برہنوں کو ٹیپو نے 1 بیل، 1 کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنی 1 پوشاک، 90 روپے اور تیل سے بھرا لوہے کا 1 برتن دان بھی دیا۔ اس سے پہلے تیل کے بھرے برتن میں انہیں پرچھائی دکھی۔ اسی طرح کرنے سے ان لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ آنے والی بلا ٹل جائے گی۔ پھر انہوں نے راج محل لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ انہوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں قریبی کمانڈر سعید غفار کی موت کی خبر ملی۔ غفار قلعے کی حفاظت پر مامور تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر اپنی کتاب اے ویو آف دا اوریجن اینڈ دا کنڈکٹ آف دا وار ود دا ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں، ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانے سے اٹھ گئے، اپنے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ چل پڑے جہاں قلعے پر سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ اب وہ قلعے کے دوسرے علاقوں میں بڑھ رہے تھے۔ الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام سپاہی کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے سپاہیوں کا حوصلہ گرا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا حوصلہ بڑھانے لگے۔ مارک میلز لکھتے ہیں، اگر ٹیپو چاہتے تو وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی طرف بڑھے تو ان کی بائیں طرف سے گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں پالکی پر بٹھا کر میدان جنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے کیونکہ تب تک وہاں کئی لاشیں گر چکی تھیں۔ میجر الیگزینڈر ایلون لکھتے ہیں، اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے یہ مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو جنگ روکنے کا کہیں، لیکن ٹیپو نے یہ مشورہ نامنظور کیا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں میں قیدی بننے کی بجائے موت کا راستہ چنا۔ ٹیپو سلطان کے آخری وقت میں پیر سن لکھتے ہیں، تبھی کچھ انگریز سپاہی قلعے کے اندر گھس کر ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار والے بیلٹ کو چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ قریب بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے تلوار سے اس سپاہی پر حملہ کیا، پھر انہوں نے اسی تلوار سے دوسرے انگریز کے سر پر وار کیا۔ تبھی ایک اور سپاہی نے تلوار سے ٹیپو پر حملہ کیا۔ اس کا مشن تھا ٹیپو کی تلوار کو حاصل کیا جائے، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے کس پر تلوار چلائی ہے۔ انگریزوں کو معلوم نہ تھا کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو گئی ہے۔ وہ ان کو ڈھونڈنے راج محل گئے، وہاں انہیں پتہ چلا کہ وہ وہاں نہیں ہیں۔ ٹیپو کا سپہ سالار انہیں اسی جگہ لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف زخمی اور لاشیں تھیں۔ مشال کی روشنی میں ٹیپو کی پالکی دکھائی دی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان گھائل پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ میجر الیگزینڈر ایلون نے بعد میں لکھا کہ جب ٹیپو کے جسم کو انگریزوں کے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ مجھے اور کرنل کو لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں ہیں، لیکن جب ہم نے ان کے دل کو چھوا تو ہماری پریشانی کم ہو گئی۔ ان کے جسم پر 4 گھاؤ تھے، 3 جسم پر اور 1 ماتھے پر۔ ایک گولی ان کے داہنے کان سے گھس کر ان کے بائیں گال میں دھس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لینن کا جامہ پہن رکھا تھا، کمر کے آس پاس سلکی کپڑے سے سلائی کی گئی تھی۔ ان کے سر پر صافہ نہیں تھا، لگتا تھا کہ لڑائی کے دوران وہ نیچے گر گیا تھا۔ ان کے جسم پر صرف ایک بازو بند تھا، یہ بازو بند چاندی کی ایک تعویذ تھی، اس کے اندر عربی اور فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کرنل نے ٹیپو کے جسم کو ان کی پالکی میں ہی رکھنے کا حکم دیا اور دربار کو پیغام بھجوایا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا جسم پوری رات ان کے دربار میں ہی رکھا گیا۔ اگلے دن شام کو راج محل سے ٹیپو سلطان کا آخری سفر شروع ہوا۔ ان کے جنازے کو ان کے لوگوں نے اٹھا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں چل رہی تھیں۔
نیشنل لائبریری آف اسکاٹ لینڈ میں رکھے دستاویز جنرل وار ود ٹیپو میں لکھا گیا ہے ان کے جنازے کو ٹھیک پیچھے شہزادہ عبدالخالق چل رہے تھے۔ اس کے بعد دربار کے اعلیٰ عہدیدار جن سڑکوں سے جنازہ گزرا اس کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو احترام دے رہے تھے اور زور زور سے رو رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کو لال باغ میں حیدر علی کی قبر کے ساتھ دفنایا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں 5,000 بانٹے گئے جو ٹیپو سلطان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ رات ہوتے ہوئے ماحول اور غم زدہ ہو گیا جب بادلوں کی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ زبردست آندھی آئی۔ اس آندھی میں 2 انگریز آفیسر مارے گئے اور کئی سپاہی زخمی ہوئے۔ ٹیپو کے مرنے کے بعد انگریز سپاہیوں نے زبردست لوٹ مار مچائی، لیکن پھر بھی ٹیپو کا چبوترا، ہاتھی پر بیٹھنے کا چاندی والا ہوتا، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹوں، جواہرات سے جڑے تالے، تلواروں اور مہنگی قالینوں اور سلک سے بنے بہترین کپڑوں اور موتیوں سے بھرے قریب 20 بکسے عام سپاہیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی نقصان نہیں پہنچا، جس میں ہسٹری، فلسفی اور احادیث کی کتابیں شامل تھیں۔ اردو اور ہندی زبان میں تقریباً 2,000 کتابیں تھیں۔ انگریز فوج کی طرف سے ایک ہیرے کا سٹار اور ٹیپو کی ایک تلوار ویلنسلائی کو بھیج دی گئی۔ میجر الیگزینڈر ایلان اپنی کتاب اکاؤنٹ ان کیمپین آف میسور میں لکھا، ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار بیئرڈ کو دے دی اور سلطان کے چبوترے میں شیر کے سر کو خزانے میں بھیج دیا گیا۔ تب تک انگریزوں کے سامنے ٹیپو سے بڑا بہادر نہیں آیا تھا۔ ان کے بعد انگریزوں کو للکارنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔